الرحمن الرحيم إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائقو العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين صدق الله العظیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے جس کا معنی و مفہوم ہے کہ یہ لوگ جو کافر روز قیامت ایک دوسرے کو ملیں گے، ان کے بڑے سردار اپنے چھوٹوں کو جب ملیں گے، چھوٹے بڑوں سے بات کریں گے، بڑے چھوٹوں سے بات کریں گے۔ لمبا چوڑا واقعہ ہے جو گزر چکا ہے، تو وہ ان کو جب کہیں گے تم نے ہی اغوا کیا تھا اور بے شک تم ہی اغوا کرنے والے تھے، بے شک ہم ہی اغوا کرنے والے ہیں، یہ بات ان پر واضح ہو جائے گی۔ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، پھر یہ اس دن عذاب میں مشترک ہوں گے، اکٹھے ہوں گے۔ یہ نہیں کہ بڑوں کو اور چھوٹوں کو عذاب الگ الگ ہوگا، دونوں کو اکٹھا عذاب ہوگا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، بے شک اسی طرح ہم کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل کرنا ہے، اور انہوں نے دنیا میں اسلام اور دین کو انہوں نے خراب کرنے کی کوشش کی اور دنیا میں مزے کرتے رہے، اور آخرت میں اب یہ آخرت کے عذاب سے دوچار ہوں گے، یہ بچیں گے نہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ایسا کر کے رہے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدوں کا خلاف نہیں کرتے۔ انہم کانوا اذا قیل لہم، ان کی سب سے بڑی ہٹ درمی کیا تھی؟ اب یہ بات بڑی مشترک ہے، یہ بات کافروں میں بھی ہے، مسلمانوں میں بھی ہے، منافقوں میں بھی ہے، مشرکوں میں بھی ہے۔ اب اسی پر ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ کیا ہم ایسے لوگوں میں تو نہیں ہیں کہ بے شک یہ تھے اذا قیل لہم، جب ان کو کہا جاتا تھا کہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تو یہ کیا کرتے تھے؟ یستکبرون، یہ تکبر کرتے تھے، یہ کلمے کو پڑھتے ہوئے یعنی اس کی روح کو نہیں مانتے تھے۔ اب یہاں لفظ ہے اذا قیل لہم، ان کو جب کہا جاتا تھا، کیا کہا جاتا تھا؟ کہ کوئی معبود نہیں، کوئی مسجود نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی رازق نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی دیتا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں۔ یہ بات پکی ہے سب کے نزدیک۔ پکاؤ اس مسئلے کو، کرو یاد اس کو کہ ہم اس رب کو ماننے والے ہیں جس رب نے جو فاطر بھی ہے، جو بدیع بھی ہے، جو خالق بھی ہے، جو مالک بھی ہے۔ کیوں مانگے کسی اور سے؟ ضرورت کیا پڑ جانے؟ اور کیوں ہم اپنے رب کو چھوڑیں؟ کس لیے چھوڑیں؟ کیوں مشکل میں ہم کسی اور کو پکاریں؟ وہ سوچو تو صحیح یار، ان کو سمجھاؤ بھئی کیوں ہم اپنے رب کو چھوڑیں؟ کیوں ہم اپنے رب کو نہ پکاریں جو ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے،
جو ہماری جان ہے، ہمارے اندر ہے، روح اللہ کی صفت خاص ہے۔ کلمۃ اللہ، روح اللہ، مسیح اللہ، حضرت عیسیٰ کو کہا گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو انسانی روح میں، یعنی انسانی بدن میں روح کی شکل میں داخل کر دیا۔ کوئی شخص ایسا ہے، چاہے وہ کافر ہے یا مسلمان ہے، کوئی ہے ایسا شخص جو رب کے نور سے جدا ہو، جو رب کے حکم سے جدا ہو؟ یہ الگ بات ہے کہ اس حکم کو مضبوط کرنا ہمارا کام ہے۔ یہی وہ روح کلمہ ہے، یہی وہ روح کیا ہے؟ کلمہ۔ یہ میں ثابت کرنا چاہتا تھا، مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہاں لا الہ الا اللہ روح ہے، انسانی روح ہے، یعنی یہ کلمہ صرف انسان کی توحید نہیں، انسان کی روح ہے۔ اگر حقیقت پہچانے تو کل مولود یولد علی فطرت الاسلام فابواہ یحودانی او یمجسانی او ینصرانی۔ اس لیے کوئی کافر کا بچہ بھی پیدا ہو تو وہ مر جائے تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا، کیونکہ بچہ فطرت سلیم پہ ہوتا ہے۔ بچے کی فطرت مشرکانہ نہیں ہوتی، بچہ اللہ تعالیٰ کی اللہ کے دین پر ہے، چاہے وہ کافر کا بچہ ہے چاہے وہ مسلمان کا بچہ ہے۔ اس لیے اس کلمے کو پکڑو جس کلمے کو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ یہ انسانی جسم کی روح بھی ہے، انسانی بقا بھی ہے، صرف انسانی نہیں پوری کائنات کی بقا، صرف انسانی روح نہیں بلکہ پوری کائنات کی روح ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، لا تقوم الساعة حتى يقال اللہ اللہ کو حتى يقال اللہ اللہ۔ اس وقت تک قیامت برپا نہیں ہوگی جب تک کہ یہ زبانیں یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے اللہ کو پکاریں۔ اللہ کو پکارنے کے لیے کلمہ شرط ہے، اور کلمے کے اندر روح انسانی ہے، اور یہ روح کیا ہے؟ توحید ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ کوئی بھی شخص کافر بھی ہے، مشرک بھی ہے، جس وقت اس کے سارے اسباب ٹوٹ جاتے ہیں، یا غیاسی عند کل قربت ومونسی عند کل وحشت ومجیبی عند کل دعوت ومعاذی عند کل شدت ورجائی حین تنقطع حیلتی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیوں نہیں مجھے پکارتے کہ جب تم مشکل میں ہوتے ہو تو یہی بت پرست جب دریا کے درمیان میں کشتی ان کی ہچکولے کھاتی ہے، قرآن کہتا ہے سورۃ بقرہ میں ہے کہ جب یہ درمیان میں آ کے ہچکولے کھاتی ہے، اس وقت یہ اپنے بتوں کو نہیں پوچھتے، اس وقت یہ بتوں کو نہیں پکارتے۔ وہ بت پرست جو پکا مشرک، جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا، اللہ کہتا ہے تم سے تو زیادہ موحد وہ مشرک ہے، تم سے زیادہ موحد تو توجہ کرنا ان لفظوں پر، تم سے زیادہ تو موحد وہ مشرک ہے کہ جس وقت اس پر مشکل آ پڑتی ہے، اور اس مشکل میں جب اس کے ہیلے اور اسباب سب ختم ہو جاتے ہیں تو اس وقت وہ ان بتوں کو پکارنے کی بجائے کہتا ہے اللہ، میرا رب اللہ مجھے بچا۔ اے مسلمان، تو اس نبی پہ کلمہ پڑھنے والا جس نبی نے تجھے ایک رب کو مانگنے کا طریقہ سکھایا، ایک رب کے سامنے جھکنے کا طریقہ سکھایا، تو اس کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتا ہے مشکل وقت میں؟ پھر تو اس سے تو وہ بت پرست بھی اعلیٰ درجے کا ہو گیا کہ جس نے مشکل وقت میں اللہ کو پکارا۔ اس لیے مسلمانوں، ہم بہت ہی عظیم مذہب اور بہترین مذہب رکھنے والے لوگ ہیں۔ ہماری پہچان، ہماری روح، ہماری اصل وہ کلمہ توحید ہے، کہو لا الہ الا اللہ۔ اب اس کا حقیقی معنی کیا ہے کہ جب کوئی کلمہ پڑھے گا تو یستکبرون نہیں ہوگا، تکبر نہیں کرے گا، ہٹ درمی نہیں کرے گا۔ پھر کلمہ پڑھ لیا تو کلمے کی پوری قواعد اور شرائط کو مانے گا، پھر اللہ کے حکموں پہ چلے گا، پھر نبی کے حکموں پہ چلے گا، پھر اپنی منمانی نہیں کرے گا، پھر نفس خواہش اپنی پوری نہیں کرے گا،
وہ کہے گا میرا رب جو کہہ رہا ہے وہی کروں گا. اسی لیے کافر اور مسلمان کے درمیان فرق ہے کہ مسلمان تکبر نہیں کرتا اور کافر کیا کرتا ہے؟ تکبر کرتا ہے. اس لیے اگر کوئی مسلمان تکبر کرتا ہے تو گویا کہ وہ توحید کے اندر خلط ملط کرتا ہے، پھر وہ بھی ان مشرکوں کی طرح ہے جو بت پرست ہیں. وَيَقُولُونَ، اور پھر وہ کیا کہتے ہیں جب وہ تکبر کرتے ہیں تو تکبر کرتے ہوئے وہ پھر کلمے کا انکار نہیں کرتے، کلمہ بتانے والے کا انکار کرتے ہیں. پھر وہ کلمے کا انکار نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ملا کو چھوڑ دو. وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہاں آئینہ لتارک آلہتنا، کہ ہم چھوڑ دیں اپنے معبودوں کو. کس کی خاطر؟ لشاعر، اس نبی شاعر کی طرح، نعوذ باللہ، اس شاعر نبی کی جو شعر و شاعری کرتا ہے، مجنون، نعوذ باللہ، جو دیوانہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کفر نباشد. ہم اس اپنے معبودوں کو، بتوں کو اس کی خاطر چھوڑ دیں. آج کل لبرل بھی یہی کہتا ہے، آج کل کا سیکولر بھی یہی کہتا ہے انسانیت انسانیت انسانیت، اور اس انسانیت کے اندر اس کا چور چھپا ہوتا ہے. اور رواداری کا سبق دیتے ہوئے کہتا ہے ہر مذہب کی عزت کی جائے، ہر مذہب کے ساتھ چلا جائے. یہودی ہو تو یہودی بن کے رہو، اگر عیسائی آ رہے ہیں تو عیسائیوں سے عیسائی بن کے رہو، ہندو آ رہے ہیں تو ہندوؤں کے سے ہندو بن کے رہو، مرزائی آ رہے ہیں تو مرزائیوں کے سے مرزائی بن کے رہے. اور تم کون ہوتے ہو؟ سیکولر ہو؟ اور تمہیں تو اپنی جد کا بھی پتہ نہیں ہے، تمہیں تو اپنی نسب کا بھی پتہ نہیں ہے. فٹ پاتوں کی اولاد، ہمیں تم سمجھاتے ہو رواداری، ہمیں سمجھاتے ہو انسانیت، ہمیں سمجھاتے ہو کہ مذہب اسلام صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتا ہے. خبردار، یہ کان کھول کے سن لیں. یہ سیکولر جو آج کل کے مسلمانوں کے اندر چھپے پھرتے ہیں، ان کی بات کو سنتا نہیں ہے. یہ ہماری صفوں میں گھس کر رواداری کا علمبردار ہو کر اور جھنڈا اٹھا کے کہتے ہیں کہ انسانیت انسانیت انسانیت. ہمیں پتہ ہے انسانیت کیا ہے، ہمیں پتہ ہے رواداری کیا ہے، ہمیں پتہ ہے مذہب اسلام کیا ہے. ہمیں مت سکھاؤ تم. اگر ہمارے نبی پر کوئی بدتمیزی کرے گا یا اصحاب پر کوئی بدتمیزی کرے گا یا ازواج رسول یا آل رسول پر کوئی بدتمیزی کرے گا، ہم اس کو ایسا سبق دیں گے کہ نسلیں اس کی یاد رکھیں گی انشاءاللہ. جب تک بھی چٹائی پر بیٹھنے والا ایک بھی کوئی مسلمان اگر آپ کی ہی کوڑیوں پر چلنے والا اور پلنے والا زندہ ہے، انشاءاللہ یہ محراب بھی محفوظ، یہ مصلی بھی محفوظ، یہ مسجدیں بھی محفوظ، یہ خانقاہیں بھی محفوظ، یہ مراکز بھی محفوظ، یہ مدارس بھی محفوظ اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ. ہمیں یہ سمجھاتی ہیں کہ رواداری، صبر و تحمل سب کچھ کر لیں گے، ماں بہن باپ ماں کی گالی برداشت کر لیں گے، مگر اپنے حبیب محمد مصطفیٰ کی عزت اور صحابہ کی عزت، ابوبکر صدیق کی عزت، امی عائشہ کی عزت، اصحاب کی عزت، امیر معاویہ کی عزت، حضرت علی مرتضیٰ کی عزت ہمارے دلوں کے اندر گھسی ہوئی ہے. ہمارے دلوں سے یہ اس محبت کو تم نہیں نکال سکتے. اگر تم نے ذرا بھی کوئی بدتمیزی کی تو انشاءاللہ یہ مسلمان اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں؟ ہم اس پر اتفاق کرتے ہی نہیں کرتے. انشاءاللہ العزیز ہمارا یہ وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ارادہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد ہے کہ اللہ ہم کمزور ہوتے ہیں، ہمارا امتحان نہ لینا، لیکن ہم اس وعدے اور عہد میں تیرے ساتھ ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے نبی کے بھی وفادار ہیں، تیرے بھی وفادار ہیں، تیرے صحابہ کے بھی وفادار ہیں، تیرے نبی کی آل کے بھی وفادار ہیں، سب سے محبت کرنے والے ہیں. وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو، وہ کہتے ہیں کہ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، کہ ہم چھوڑ دیں اپنے معبودوں کو اس شاعر کی وجہ سے. مجنون مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ، ہم نے تو کوئی بات آج تک نہیں سنی اس سے پہلے. یہی کہتے تھے کافر لوگ حضور علیہ السلام کے بارے میں، ہم تو شروع سے کوئی بات اس کے بارے میں سنی نہیں ہے. بل جاء بالحق وصدق المرسلین انکم لذائق العذاب العلیم وما تجزون الا ما کنتم تعملون. نہیں بلکہ یاد رکھو آیا ہے یہ نبی حق کے ساتھ، خبردار تمہاری باطل زبان نہیں چلے گی، یہ حق نبی ہے حق کے ساتھ، وصدق المرسلین اور سچا نبی ہے سچوں کی تصدیق کے ساتھ. سچا نبی ہے سچوں کی
تصدیق کے ساتھ، انکم لذائق العذاب العلیم، بے شک تم چکھنے والے ہو ان قریب عذاب دردناک، دردناک عذاب کا مدد تمہیں چکھایا جائے گا جو میرے محبوب محمد مصطفیٰ کے دشمن ہیں۔ وما تجزون الا ما کنتم تعملون، اور تم کو نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر وہ جو تم کیا کرتے تھے، تمہیں اپنے ہی کرتے کی پوری پوری سزا اور جزا دی جائے گی، پریشان نہ ہو، ہم آپ سے چکا لیں گے سارے مسئلے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آخرت میں عذاب دردناک ہے، دنیا کے اندر بھی ہم تمہیں ذلیل و خوار کریں گے، ہاں ہاں الا عباد اللہ المخلصین، لیکن جو اللہ کے مخلص بندے ہیں ہم ان کو بچا لیں گے، ان کے ایمانوں کی بھی حفاظت کریں گے اور ان کی جانوں کی بھی حفاظت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہماری ایمان کی بھی حفاظت فرمائے، اللہ ہماری جانوں کی بھی حفاظت فرمائے، اللہ ہماری عزت و ناموس کی بھی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مال اولاد اور ہم سب کی زندگیوں میں خیر و برکتیں عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا